امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی جو حدیث شریف کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز شروع ہوئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس طرح کی آواز، جو حضور کے قریب میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایسی آواز سنتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور ہم مشتاق ہو گئے، منتظر ہو گئے کہ اب وحی نازل ہوگی، وہ وحی حضور ہمیں سنائیں گے اور ہم اسے یاد کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وحی پوری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور حضور نے دعا فرمائی، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیے، رسوائی سے ہمیں دوچار نہ فرمائیے، اللہم ارض عنا وارضنا، اے اللہ ہم سے خوش ہوئیے اور ہمیں اپنی ذات سے خوش کر دیجیے۔ یہ ایک لمبی دعا ہے، وہ دعا حضور نے قبلے کی طرف بیٹھ کر فرمائی اور پھر حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی، اگر کوئی شخص ان 10 آیتوں پر مضبوطی سے، اچھی طرح سے، ٹھیک سے عمل کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان میں موت کے علاوہ کوئی چیز بیچ میں آڑ نہیں رہے گی۔ جب تک موت نہیں آئے گی وہاں تک تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہی موت آئی کہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر یہ فرما کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ یہ مجھ پر ابھی نازل ہوئی ہیں، اور ان 10 آیتوں میں جو مضمون ہے اس پر اگر کوئی مضبوطی سے، اچھی طرح سے اس پر عمل کرے، صرف ان 10 آیتوں پر عمل کر لے مضبوطی سے، تو بس مرتے ہی جنت میں پہنچ جائے۔ کیوں؟ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، جو ان آیتوں میں مضمون آیا ہے، یہ جو ان آیتوں میں مضمون ہے اس کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں، یہی جنت کے وارث ہونے والے ہیں۔ جب یہی جنت کے وارث ہونے والے ہیں تو مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، کیوں؟ مرنے سے پہلے تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ حدیث شریف ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے۔ اس سے ان 10 آیتوں کی اور ان 10 آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان 10 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں ایمان کے علاوہ۔ ایمان تو اصل اصول ہے، روٹ ہے، جڑ ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل معتبر ہے ہی نہیں، سارے عمل بیکار ہیں ایمان کے بغیر، اس لیے ایمان تو اصل اصول ہے۔ تو ایمان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اس ایمان کے علاوہ 7 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان 7 باتوں پر جو شخص مضبوطی سے عمل کرے گا وہی جنت کا وارث بنے گا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیابی سے ہم کنار ہو گئے، کامیاب ہو گئے مومنین۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے مومنین، کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فلاح، قد افلح، فلاح کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہی فلاح وہ لفظ ہے جو اذان میں آتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ کامیابی، فلاح اور کامیابی کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، کامیابی اور فلاح کی حقیقت ہے
انسان کی کوئی پریشانی باقی نہ رہے اور کوئی ایسی خواہش باقی نہ رہے جو پوری نہ ہو جائے، اس کا نام فلاح اور کامیابی ہے۔ فلاح اور کامیابی نام ہے کہ انسان کی کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی، رنج، غم، چنتا، ٹینشن، کوئی چیز باقی نہ رہے، سب دور ہو جائیں، اور انسان کی ہر مراد، ہر خواہش جو اس کو چاہیے وہ سب اسے مل جائے، اس کا نام ہے فلاح اور اس کا نام ہے کامیابی۔ ایسی فلاح اور کامیابی اس دنیا میں نہیں مل سکتی کسی کو۔ ایسی فلاح اور کامیابی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں ملنے والی ہے، جنت میں پہنچ کر وہ کامیابی ملنے والی ہے جہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، جب مومنین جنت میں پہنچیں گے تو مومنین کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ تو سارے غم دور ہونے کی جگہ وہی ہے، اور ہر آرزو پوری ہونے کی جگہ بھی وہی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی خواہش ان کی دل کریں گے، ان کے نفس کریں گے، ہر خواہش اور ہر آرزو وہاں پوری ہوگی۔ تو ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہونے کی جگہ بھی جنت ہے، اور ہر تکلیف اور ہر پریشانی کے دور ہونے کی جگہ بھی جنت ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا میں 100% تکلیفیں دور نہیں ہو سکتی، اور ہر خواہش پوری بھی نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑا انسان ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، نبیوں کے سردار اور آقا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا ہو، دنیا میں یہ دونوں باتیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ، پھر جس کا نبی سے جتنا درجہ قریب ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا نبی سے اس کا درجہ دور ہوتا چلا جائے گا اس کی آزمائش ہلکی پڑ جائے گی۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت۔ حضور نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے گردن جھکائی، اپنے دل کا جائزہ لیا، اور دل کا جائزہ لے کر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا غور کر لو، سوچ لو۔ انہوں نے پھر سر جھکایا اور اپنے دل کا جائزہ لیا، اور تیسری مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ کیفیت تمہارے قلب کی تو اب کمر کس لو آزمائشوں کے لیے، مجھ سے محبت ہے تب آزمائشیں شروع ہوں گی، آزمائشوں کے لیے کمر کس لو۔ اور حضور نے فرمایا کہ سخت حالات ایسے تیزی کے ساتھ آئیں گے جیسے برسات کے پانی کا نالے کا پانی چلتا ہے تیزی کے ساتھ، ایسے سخت حالات آئیں گے اگر محبت ہے تو۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کی آزمائشیں اور زیادہ ہوتی، نزدیکارا بیشتر بود حیرانی، جو اللہ سے قریب بندے ہیں ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں عام لوگوں سے۔ بلکہ ایک بات اور، جتنا حضور سے زمانہ امت کا قریب تھا ان کی آزمائشیں زیادہ ہوتی تھی، اور جتنا حضور سے زمانہ دور ہو رہا ہے قیامت کے قریب اتنی آزمائشیں کم ہو رہی ہیں۔ ایسا جتنا نبی سے درجہ قریب ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی، اور جتنا دور درجہ ہوتا جائے گا اتنے آسان ڈھیلا امتحان ہو جائے گا۔ یہ سب روایات، اس کا حاصل کیا؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی کامیابی کہ کوئی رنج نہ رہے اور کوئی ایسی خواہش نہ رہے جو پوری ہو جائے، یہ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومنین، اور یہ جو اذان میں بلایا جاتا حی علی الفلاح،
کامیابی کی طرف آؤ تو یہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی فلاح آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے۔ لہذا ان آیتوں میں جو 7 باتیں ہیں، ان 7 باتوں پر جس کامیابی کا ذکر ہے وہ کامیابی ہے جنت کا وارث بننا۔ یہاں رک کر کے ایک مضمون اور سمجھ لینا چاہیے، وہ مضمون یہ ہے کہ کیا دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں ملتا؟ ایمان کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، تو آخرت میں سب کچھ ملے گا، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا؟ لہذا اس مضمون کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اجر اور ایک ہے برکت۔ اجر کیا ہے؟ اجر یہ ہے جس کو سیلری کہتے ہیں، مزدوری کہتے ہیں۔ کوئی کام ہم نے ایک آدمی کو جاب پر بلایا، اس نے ہمارا کام کیا، کام اس نے فنش کیا، تو اب اس کی جو مزدوری اسے ملے گی یہ اجر ہے۔ ایک تو یہ اجر ہے اور ایک ہے برکت۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہے کہ ایک آدمی نے جیب میں سے شیشی نکال کر ادھر لگایا اور شیشی جیب میں رکھ دی، اب چاروں طرف 10-15 آدمیوں کو خوشبو پہنچ رہی، ان کو ادھر لگایا اس نے نہیں لگایا، پھر کیسے ان کو خوشبو پہنچ رہی؟ تو یہ جو خوشبو جا رہی ہے یہ مثال ہے برکت کی۔ تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں ہیں، وہ برکتیں اس دنیا میں پہنچتی ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں اس دنیا میں پہنچتی ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر اس دنیا میں نہیں دیا جاتا، وہ آخرت میں ملے۔ اور اگر ایمان کا اجر اور اعمال صالحہ کا اجر اس دنیا میں میرے بھائیوں اگر دے دیا جائے تو ہم بہت خسارے میں رہیں گے، کیوں دنیا کی زندگی تو فانی ہے، چند دن کی ہے، انہی چند دنوں میں ہم نے ایمان کے اور اپنے اعمال کا اجر کھا لیا تو پھر آخرت میں کیا رہا ہمارے پاس؟ اس لیے ہمارے ایمان اور عمل صالحہ کا اجر وہ آخرت میں ملے گا، جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ ہاں، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں وہ اس دنیا میں پہنچتی، مگر یہ برکتیں جو پہنچتی ہیں اس کا بھی قاعدہ کچھ عجیب و غریب اللہ کے یہاں ہے، وہ قاعدہ قابو میں نہیں آتا۔ دیکھو اللہ تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں۔ کیا قاعدہ ہے اللہ کے یہاں؟ ہم نہیں جانتے کیا قاعدہ ہے، آج تک وہ قاعدہ بیان ہی نہیں کیا گیا اور قابو میں نہیں آیا۔ اگر یہ قاعدہ قابو میں آ جاتا تو ہر آدمی مالدار ہو جاتا۔ اللہ روزی کشادہ کس کے لیے کرتے ہیں اور تنگ کسے کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، بات پتہ چل جاتی تو ہر ایک کو دروازہ کھول دیتا جہاں سے کشادہ ہوتی ہے، مگر یہ قاعدہ ہی کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ اگر تھوڑا بہت قابو میں آیا ہے تو بس اتنا آیا ہے کہ اس کا مدار ہے امتحان پر، کہ اللہ کسی کا امتحان تو لینا چاہتے ہیں روزی کشادہ کر کے اور کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں روزی تنگ کر کے۔ اب وہ اللہ کی مرضی، جس بندے کے لیے امتحان یوں لینا چاہیے یوں لے لیں، جس کا چاہے یوں لینا چاہیے یوں لے لیں، بس اتنا ہی قاعدہ قابو میں آیا ہے، اس سے آگے نہیں آیا۔ اسی طریقے پر ایمان اور عمل صالح کا اجر وہ تو آخرت میں، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی برکتیں جو پہنچیں گی تو وہ کس کو پہنچیں گی، کتنی پہنچیں گی، اس کے لیے کیا قاعدہ اور ضابطہ ہے، یہ قاعدہ اور ضابطہ بھی قابو میں نہیں آیا۔ لیکن اتنی بات بہرحال طے ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی برکتیں اس دنیا میں پہنچیں گی، اور یہ مضمون اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ ذہن میں لائیے۔